قرآن کی کچھ ایسی صورتیں ہیں جب میں پڑھتا ہوں مجھ پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ مجھ کو بوڑھا کر رہی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب انسان کے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرنے والی قرآن مجید سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے کسی کو ٹھیکہ دیا ہے؟ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا کہ فلاں محکمے کو ٹھیکہ، فلاں محکمے کو، اللہ کہتے ہیں میرا کوئی محکمہ نہیں جس کو میں نے ٹھیکہ دیا، میں سارے کام خود ہی کرتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، کسی کو میں نے اختیار نہیں دیا۔ تو اس راستے پر منزل پر چلے جہاں آگے بادشاہی انتظار کر رہی تھی، اچھی رہائش مل گئی، اچھے علاقے میں چلے گئے، لیکن زندگی غلامی کی تھی، غلامی کی زندگی بہت مایوب زندگی ہے۔ آج کل خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو چاہیے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے اور یقین کر لیں کہ اگر شرم و حیا کا لباس اوڑھیں گے نا اللہ ان کو بہت زیادہ دے گا، دنیا میں زیادہ دے گا جو چاہتے ہیں نا۔ سورہ ہود کی تلاوت کی جا رہی ہے جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے سب سے زیادہ قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، قرآن کی کچھ ایسی صورتیں ہیں جب میں پڑھتا ہوں مجھ پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ مجھ کو بوڑھا کر رہی ہے۔ قرآن مجید کو غور سے پڑھا جائے، اس کے اندر عبرتیں ہیں، اس کے اندر نصیحتیں ہیں، اس میں واضح تذکیر ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب انسان کے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرنے والی قرآن مجید سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اخلاق اور کردار میں اونچا ہو جائے، نامور ہو جائے، دنیا میں اس کو عزت مل جائے، یہ تو ہر شخص چاہتا ہے۔ لیکن ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اعمال کو کہاں سے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، ہم دلائل دیتے ہیں دوسروں کے۔ قرآن مجید سے ہم اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے اصول کیوں نہیں دیتے؟ جب کسی چیز کا ذکر قرآن مجید میں یا نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث میں ہو جاتا ہے، اب اس کی تصدیق کروانے کے لیے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں پہلی امتوں اور قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا۔ ہم بھی ایک امت ہیں، ہم بھی ایک قوم ہیں، ہم بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ہماری طرح تھے، اسی طرح ان کے گھر تھے، اسی طرح ان کی بود و باش تھی، ان کی رہائش تھی، ان کے بیوی بچے تھے، ان کا ماحول تھا اور معاشرہ تھا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت عذاب بھیجے، ایک وقت میں ساری قوم کو اللہ نے بے نام و نشان کر کے رکھ دیا۔ غور کرنا چاہیے، وہ کردار نہیں دہرانا چاہیے، خود نہیں ان جیسا بننا چاہیے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر یہ واقعات کوئی اور بیان کرتا نا، تاریخ کی کتاب میں آتے، ہم کہتے اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے، اس میں مبالغہ آرائی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی تاریخی کتاب کے اندر یہ واقعات ہوتے، یہ تو قرآن مجید کے اندر ہے، اس سے زیادہ سچی کتاب اور کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ بھی دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا، توبہ کام نہیں ہے، جس توبہ کے لیے اللہ اپنے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ کیا اس زندگی جو اللہ نے دی ہے، اس زندگی کا کیا مقام، کتنی اہمیت ہے؟ اللہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کرے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کا جواب دے گا۔ لیکن اس وقت جب عذاب کا کوڑا برسے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ جب وہ ناراض ہوتا ہے پھر کوئی بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ پھر توبہ کی، سب نے توبہ کی، چیخے چلائے، یا اللہ معاف کر، فرمایا نہیں۔ پھر رشتہ داری بھی کام نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سکا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، نبی ہے، 950 برس تبلیغ کرنے والے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی، اتنی میں نے مارے کھائے، اس کو بچا لے۔
یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم نہیں بچائیں گے، یہ کہا کہ اے نوح اگر ایسا سوال تو نے پھر کیا نا، ایسا سوال پھر کر دیا تو نبوت چھین لوں گا، نبیوں سے نام نکال دوں گا، کیسے کر دوں گا۔ سوال بھی ایسا نہیں کرنا، یعنی چونکہ نبی ہے نا، میں ایسی دعا کرنے کی تو ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ بیوی ہے، اللہ نے سورہ التحریم میں ذکر کیا، وہ بھی عذاب کی نظر ہو جاتی ہے، نبی نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے پھر رشتہ داری کام نہیں آتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ تھی، فرمایا میرے نبی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، تیری جو بیوی ہے یہ ان میں سے ہے، اس پر بھی عذاب آئے گا، تجھے اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ تو اپنی بیوی کی طرف جب اس پر پتھر برسے گا تو دیکھ سکے، تاکہ تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں بھی کوئی دعا کر لوں، یہ اجازت نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلے شرک، ان ساری قوموں میں جو مشترکہ جرم تھا وہ شرک تھا، اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا۔ اور جب شرک ہوتا ہے تو پھر باقی جو جرائم ہیں یہ تو بڑے چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں، ویسے تو جرم ہے، پھر معاملوں میں کمی کرنا، پھر بے حیائی کا ارتکاب کرنا، پھر ڈاکے ڈالنا، زمین میں فساد برپا کرنا، اور پھر تکبر کا اظہار کرنا، یہ جرائم ہیں ان قوموں کے اللہ نے جو ذکر کیے ہیں۔ شرک کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ بھی جرائم تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے تو پھر انسان کی اصلاح کا امکان ہے۔ لیکن اگر انسان توحید سے توحید کو سمجھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ میں موحد ہوں، اچھا موحد ہے، کیا دلیل ہے تیرے موحد ہونے کی؟ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کو موحد ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا کتاب و سنت کی روشنی میں وہ دلائل دے سکتا ہے؟ یہ سمجھنا چاہیے، اللہ کی توحید سب سے بڑی چیز ہے۔ شرک کو بھی سمجھنا چاہیے دلائل کے ساتھ، اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہم موحد تو ہیں لیکن بغیر دلیل کے ہیں، ہمارے پاس دلیل بعض سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں عامت الناس کو تو پتہ نہیں کہ ہم کیسے موحد ہیں، صرف یہ کہنا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کوئی کر سکتا، صرف یہی دلیل ہے توحید کی۔ اللہ نے جو قرآن کے اندر دلائل بیان کی ہے اپنے، ان کو کون سوچے گا، کون ان میں غور و فکر کرے گا؟ اسی طرح شرک کی تردید کے اللہ نے جو دلائل دیے ہیں ان دلائل میں بھی غور کرنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، تاکہ انسان کہ یا اللہ میرا ان سے تعلق نہیں ہے، میں بری ہوں مشرکوں سے۔ صرف یہ نہیں کہ میں موحد ہوں، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی بریء من المشرکین، یا اللہ میں موحد ہوں، ان سے میرا تعلق نہیں ہے۔ اعلان برات کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو جن کے اندر تکبر بھی تھا شرک کے بعد، جہالت اور باپ دادے کے رسم و رواج کی پیروی کرنا، باپ دادے یہ کوئی دین ہے؟ باپ دادے کا دین کیا دین ہے؟ یہ کیا دلیل ہے؟ اللہ نے اس دلیل کی بڑی مذمت کی ہے، جگہ جگہ پر مذمت کی ہے کہ خبردار وہ شخص یہ کہے کہ یہ میرا دین تو وہ ہے جو میرے باپ دادے کا تھا، خبردار۔ یہاں پر دو رہتے ہیں قابل غور اسی صورت کے اندر، قابل غور ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے صحت، تندرستی، عافیت، مال اور اولاد، یہ کس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر شخص کی ضرورت ہے۔ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جتنی ضرورتیں ہیں نا ان ساری کی ساری ضرورتوں کی دعا سکھائی۔ ایک ہے وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھیں گے تو آگے جا کر ثواب ملے گا، ہمیں تو نقد کچھ چاہیے۔ اب سنیے اللہ نقد دیتے ہیں، پہلے فرمایا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اے لوگوں استغفار کرو اپنے رب کی طرف، تو اس کے بدلے میں تمہارا رب یمتع کہتے ہیں متاع کو، یہ فائدہ، تنخواہ، مزدوری، ملازمت، تجارت، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، گھر، پلاٹ، گاڑی، یہ اس کو متاع کہتے ہیں۔ یہ انسان چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا، اللہ یہ ساری چیزیں دے گا بھی بڑے اچھے طریقے سے، لوٹ مار والی نہیں۔ اب دیکھیے استغفار کا اللہ نے جو فائدہ بیان کیا ہے،
وہ یہ نہیں کہ قیامت کے دن دوں گا. کیا ہے؟ مادی فائدہ ہے. کیا ہے؟ مادی فائدہ ہے. متاع حسن، صحت، تندرستی، عافیت، اس سے بھی بڑھ کر تھوڑا سا آگے جا کر اسی صورت میں فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا مشرکوں سے کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو. ہم تو سب سے افضل نبی کی امت ہے، وہ اپنی امت سے کہہ دیں شرک کو چھوڑ دو، توبہ کر لو اور استغفار کرو. استغفار کی برکت سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارش برسائے گا. یہ جو بارش اس موسم میں ہوتی ہے نا، فصلوں کو نقصان دیتی ہے. میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں اور اس ملک کے اندر دین کو نافذ کر دے، کسی بادل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک قطرہ بھی برسائے رب کی اجازت کے بغیر. اللہ کہتا ہے میں تو مالوں کی حفاظت کرتا ہوں، میں تو اپنے بندوں کی طرف رحمت کے بادل چلاتا ہوں. یہ بادل کیسے برس سکتے ہیں؟ نہیں برس سکتے. یہ بارشیں نہیں آ سکتی بے موسمی. زمین میں زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر کوڑا مارا تھا کہ کیا اس پر تجھ پر عدل نہیں ہو رہا؟ اگر زمین کے اوپر عدل و انصاف ہے کوئی خرابی نہیں ہوگی، زلزلہ نہیں آئے گا، آفت نہیں آئے گی، یہ وبا نہیں آئے گی، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئے گی. تو فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. آگے کیا فرمایا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً. سب سمجھتے ہیں وَيَزِدْكُمْ، اور تم کو زیادہ کر دے گا. قوت میں اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، قوت در قوت میں، مال، اولاد، جسمانی طور پر صحت، تندرستی، عافیت، کرونا کی وبا سے حفاظت، سیاحت، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آتی. اب یہ نہیں کہا کہ میں تم کو آخر میں اس کا بدل دوں. کیا کہا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جس کا کاروبار نہیں نہ چلتا، جس کو ملازمت نہیں ملتی، جس کا کام سیدھا نہیں ہوتا، اب چلتے پھرتے کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے. یہ مشکل ہے. یہ زبان سارا دن چرچر کرتی ہے، بولتی ہے، تھکتی نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ یہ کہا جائے استغفر اللہ چلتے پھرتے، کیا یہ مشکل کام ہے؟ ملازمت بھی مل جائے گی، کام بھی ٹھیک ہو جائے گا، برکت بھی آ جائے گی، اور جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، فائدے ہی فائدے عطا کر دے گا اگر استغفار کو اپنا معمول بنا لیا جائے. یہ وہ وظیفہ ہے جو کسی پیر نے نہیں بتلایا، حضرت جی بتلائے کو وظیفہ بتلایا. لوگ ہم سے کہتے ہیں اللہ کے بندوں وظیفہ اللہ نے بتلا دیا، اب ہم تم کو کیا بتلائیں؟ اللہ کے وظیفے سے بڑھ کر کچھ چیز ہو سکتی ہے. اب ہم سے پوچھتے ہیں، قرآن سے نہیں پوچھتے، کہتے ہیں یہ تو سارے پڑھتے ہیں. وہ چھوڑو سارو، تم پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو. یہ بے یقینی ہے جی سارے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب پھر نہیں ملتا. ملتا ہے اس کو ملتا ہے جو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور دوام اور التزام کے ساتھ پڑھتا ہے. آگے کچھ حصہ تلاوت کیا جائے گا سورہ یوسف کا. آپ سب جانتے ہیں اللہ نے فرمایا احسن القصص. جتنے بھی دنیا میں واقعات ہیں نا، واقعات سب سے بہترین واقعہ اللہ فرماتے ہیں کون سا واقعہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی سچا ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ اس کو دور کر دیں، دور کر دیں باپ کی نظروں سے، باپ صرف ہم سے ہی محبت کرے. یہ جو حسد ہے، اب یہ تو نبیوں کی اولاد ہے نا، باپ یعقوب ہے، دادا اسحاق ہے، اور پردادا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبیوں کی اولاد ہے نا، ان کے اندر بھی خرابی یہ حسد موجود ہے. تو پھر ہمارے اندر بھی تو ہوگا نا. اس کا علاج ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا ہے، پناہ اللہ سے مانگی جائے اور اللہ کی تقدیر پر رضا کا اظہار کیا جائے. جو حسد کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراض ہے، نہیں مانتا اس کو کیوں ملا ہے، مجھے ملنا چاہیے، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی. کیا میری مرضی سے آپ کی مرضی سے ملے گا، تقسیم ہوگا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے کسی کو ٹھیکہ دیا ہے؟ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا کہ فلاں محکمے کو ٹھیکہ، فلاں محکمے کو. اللہ کہتے ہیں میرا کوئی محکمہ نہیں جس کو میں نے ٹھیکہ دیا، میں سارے کام خود ہی کرتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، کسی کو میں نے اختیار نہیں دیا.
اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ ہاں محنت کرے انسان، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ جب کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے آدمی پلاننگ کرتا ہے، یہ پلاننگ کر رہا ہے، ایک پلاننگ اوپر سے ہوتی ہے۔ بھائیوں نے پلاننگ کی تھی کہ ہم اس کو باپ کی نظروں سے دور کر دیں، تو کنویں میں پھینک دیا، تو کنویں سے نکلے تو اس راستے پر منزل پر چلے جہاں آگے بادشاہی انتظار کر رہی تھی، اچھی رہائش مل گئی، اچھے علاقے میں چلے گئے، لیکن زندگی غلامی کی تھی، غلامی کی زندگی بہت معیوب زندگی ہے۔ اللہ نے اس زندگی سے بھی بچایا۔ بظاہر کیا ہے؟ بظاہر عزیز مصر کی بیوی اور مصر کی ساری عورتیں مل جاتی ہیں، مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے پھسلاتی ہیں، لیکن وہ شرم و حیا کا مجسمہ تھا۔ یہ جو خرابیاں برائیاں ہیں آج کل، خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو چاہیے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے اور یقین کر لیں کہ اگر شرم و حیا کا لباس اوڑھیں گے نا، اللہ ان کو بہت زیادہ دے گا، دنیا میں زیادہ دے گا۔ جو چاہتے ہیں نا، جو انسان آوارہ گردی میں چاہتا ہے وہ تو ناپاک اور نجس ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور طہارت کی ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ان سب نے جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں جانا بظاہر تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن جیل سے جب نکلے تھے تو پھر کہاں پہنچے تھے؟ سیدھا پھر تخت پر جا کر بیٹھے تھے۔ ادھر بھائیوں نے پلانہ کی اور کنویں میں پھینک دی ہے، آگے مصر کی عورتوں نے پلانہ کی لَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ کہ یہ ہمیشہ کے لیے حقیر ہو کر رہ جائے گا اگر یہ اسی طرح رہے گا، اس معاشرے میں شرم و حیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے جیل میں ڈال دیا، اللہ نے وہاں سے نکالا اور ان کو تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ اس سے یہ بھی سبق ملا نا، یہ بھی سبق ملا کہ جب انسان اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے نا، بے شک اکیلا ہو اور سارے اس کے خلاف ہوں، اخلاق اور کردار میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ انسان پورے ملک کے حالات کو بدل سکتا ہے، پوری قوم کو بدل سکتا ہے۔ لیکن جس کے نیچے پاؤں ہی نہ ہو، اخلاق اور کردار نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، اور پھر وہ قوم کا لیڈر بن جائے، وہ رہنما بن جائے، وہ وزیر اعظم بن جائے، وہ صدر بن جائے، بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں تک پہنچ جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو، اخلاق اور کردار کے نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ قوم کی پھر رہنمائی اسی طرح کرے گا جس طرح کہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے۔ اخلاق اور کردار کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے اخلاق اور کردار کی بلندی عطا کی ہے، وہی قوموں کی تقدیر کو بدلتے ہیں، وہی ملکوں کو سنوارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔